السلام علیکم۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آج پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ایک شکایت میں نے کرنی ہے۔ ایک ہمارے اینکر ہیں بڑے مشہور ایک چینل کے، انہوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی $100 ملین کسی صاحبزادے نے نقصان ہو گیا ہے، $100 ملین کا کرپٹو کے اندر۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے سن کے، اور لوگ پھر کوئی اسحاق ڈار کے بیٹے کے اوپر کر رہے ہیں گمان، کوئی ملک ریاض کے بیٹے کے علی نام آ رہا ہے، تو دونوں کا نام علی ہے، تو وہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے ایسے ہی قوم کو، اینکر صاحب نے اپنا ایک ایسے ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا قوم کو، پہلے ہی ہیجان اور کنفیوژن میں قوم، اور انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ $100 ملین جو ہے وہ اس کا نقصان ہو گیا کرپٹو کے اندر۔ تو انہیں مطلب کچھ تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ 100 ملین کرپٹو کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ $100 ملین کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ $100 ملین جو لگا رہا ہے اس کو کچھ اتنی عقل تو ہوگی، ایک آدمی اگر مرسیڈیز گاڑی لے کے چلاتا ہے تو مرسیڈیز کچھ نہ کچھ تو ڈرائیونگ آئے گی نا اس کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی ہے اور وہ مرسیڈیز گاڑی لے کر نکل جائے۔ اب اگر ایسے مرسیڈیز گاڑی لے کر نکل جائے تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو کھڈے میں کود رہا ہے۔ لہٰذا اگر جو $100 ملین لگا رہا ہے اس کو کچھ خود بدھ ہوگی، کچھ ہوگا کرپٹو مارکیٹ کا، بائنینس کا، ایکسچینج کا پتہ ہوگا، جبھی وہ لگائے گا، اور اس کے بڑے طریقے سے لگائے جاتے ہیں پیسے۔ کرپٹو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ $1 ملین کا، ہاں اندھے پن سے کوئی کرے گا، اور $100 ملین والا اندھے پن سے نہیں کرتا ہے، $100 ملین والا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے اپنا پیسہ، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اسٹیج بائی اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ پرچیزنگ کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بالکل ہی کہ جو ایسے ہی لگا دیا، اندھے پن سے بھی گر گئے، پھر گھبرا گئے اور وہ پیسے نکال لیا۔ ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ کسی کو انہوں نے دیے ہوں، وہ کھا پی گئے ہوں لے کے، یا وہ فرم ہیک ہو گئی ہو، یا وہ ایک الگ بات ہے۔ کرپٹو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ $100 ملین کا نقصان ہو جائے کسی کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کرپٹو سے 20,000 سے زیادہ کوائن ہیں کرپٹو کے۔ سب سے نمبر 1 چل رہا ہے بٹ کوائن، اور دوسرے نمبر پہ چل رہا ہے ایتھریم۔ ایتھریم کی آپ خود اتار چڑھاؤ دیکھیں، سب سے زیادہ ایتھریم میں ہو رہا ہے۔ $100 ملین لگا کے اگر $1 پہ بھی کام کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا منافع ہو سکتا ہے، لیکن خود آبزرویشن کریں، خود بیٹھیں، ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 100 ملین۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کسی کو بھی پیسے دے دیں، کچھ بھی کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بائنینس میں ایکسچینج بنانا پڑتا ہے، اس کا بڑا ویریفیکیشن ہوتی ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ڈلتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ کی اسکیننگ ہوتی ہے، اس کو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے اس کا، وہ ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے۔ اگر اگر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو ٹریک کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کو جو بائنینس میں کام کر رہا ہے یا کرپٹو کا کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی کسی کو بھی پیسے بھیج دو، کچھ بھی کر دو، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ غلط باتیں۔ بڑے بڑے یوٹیوبر، بڑے بڑے ولاگر، بڑے بڑے ماہر یہی کہتے ہیں آپ کسی کو بھی پیسے بھیج دیں، 1 سیکنڈ میں پیسے چلے جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، جب آپ ایکسچینج بناتے ہیں جبھی ریکارڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ان نون۔ اس کی مثال میں یہ دوں آپ کو کہ آپ ایک ایجنسیز ایسی تو حرکت میں نہیں آتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جب ان کو شکایت ہوتی ہے تو حرکت میں آتے ہیں اور وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان نون آپ نے بنا لیا۔ پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیوریج، بھائی یہ تو آپ دیکھیں گاڑی ایک ہوتی ہے اس میں 220 کلومیٹر تک کی
آپشن ہوتی ہے چلانے کی، لیکن 220 پہ تو نہیں چلاتا ہے نا آدمی، وہ تو اپنے حساب سے چلاتا ہے، جتنی اس کی اہلیت ہوتی ہے، جتنی اس کی قابلیت ہوتی ہے اسی حساب سے چلاتا ہے۔ آپ کو ایکسچینج سے ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے، لیوریج لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی فیئر آف لاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنا جتنا فنڈ ہے آپ کے پاس 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے پرچیزنگ کریں، انتظار کریں، جیسے اور کاروبار ہیں، بزنس ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں لگا کے جو ہے اچانک ہی $100 ملین لگا دیا تو $100 ملین کما لیں گے اگلے دن، ایسا نہیں ہے۔ پھر کئی ایسے کرپٹو ہیں جو ابھی بالکل نومینل پرائس پہ ہیں، جس میں ٹیسلا والے پیسے لیتے ہی اسی کرپٹو میں، نام میں نہیں لیتا کسی بھی کرپٹو کوائن کا، جو 2 مشہور ہیں وہ تو میں نے لے لیے، وہ مشہور ہیں سب جانتے ہیں، لیکن کچھ ایک بٹ کوائن ایسا ہے جس میں ٹیسلا والے، آپ خود گوگل کر لیں، اس میں میٹا میں پوچھ لیں واٹس ایپ کہ ٹیسلا والے کون سے بٹ کوائن میں کام کر رہے ہیں، وہ پیمنٹ ہی اسی بٹ کوائن میں اسی کرپٹو میں لیتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے، اس کا ایتھریم اس وقت سب سے زیادہ اپنا وہ کر رہا ہے بزنس۔ تو ایسے انہوں نے ایسے ہی، میں تو یہ کوئی انکریج نہیں، یہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ آپ بزنس کریں اس کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینکر صاحب جو ہے ایسے ہی پہلے ہی قوم ہیجان اور کنفیوژن کا شکار ہے، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا خواہ۔ تو اب باتیں تو بہت تھیں، ایک تو وہ بلوچستان والے معاملات تھے، جوڑے کو مارنے والے، اور وہ بچے کو مدرسے میں مارا، اندوناک واقعات ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ چلے گئے شہید ہو گئے، بچہ تو شہید ہے میرے حساب سے، بچہ تو شہید ہے جس کو مدرسے میں اس کا ساتھی کہہ رہا ہے وہ ایسے بھاگ کے آیا جیسے فٹ بال بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور فٹ بال کو کک مارتے ہیں، اس طرح اس کی پسلیوں میں لات ماری، اس کے ساتھ کے بچے کا بیان ہے۔ تو بچہ تو شہید ہے میرے، جہاں تک میری سمجھ ہے، میری سوچ ہے، بچہ تو شہید ہے۔ باقی سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہماری طرف سے مذمت ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں ایسے اینکرز حضرات سے اور سابق وزراء سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح ہوائی باتیں کر کے کرپٹو میں 100 ملین ڈوب گئے اور یہ اس طرح قوم کو مزید کنفیوز نہ کریں برائے مہربانی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ اس پہ، بھئی پرائیویٹ کمپنیوں کے پیسے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں نے بنائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اس کو کیسے اون کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ اپنی کرپٹو نکالے گی تبھی اون کرے گی، پرائیویٹ کمپنیوں کے پیسے کیسے اون کر سکتی ہے؟ بٹ کوائن جو ہے وہ ایک ستوشی ناکاموتی ایک کمپنی تھی، یا وہ انہوں نے 2009 میں امریکہ میں ریسیشن آیا تھا تو اس کی وجہ سے نکالے تھے، اب تو وہ آٹو پہ چل رہا ہے کام بٹ کوائن کا۔ لوگ، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ملین ٹریلین ڈالر لگاتی ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گی کہ وہ گرے، ان کا سرمایہ گرے، تو یہ تو آٹو پہ چل رہا ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ ایتھریم کا ایک وہ ہے، باقاعدہ مقصد ہے، وہ جو معاہدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، وہ ایتھریم میں ہوتے ہیں ساری دنیا میں، ہم تو صرف اس کے اوپر سٹا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سٹا بھی نہیں ہے، یہ تو ایک وہ جیسے ڈالر اترتا چڑھتا رہتا ہے ایسے وہ اترتے چڑھتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسے سٹا یا جوا والی بات تھوڑی ہے۔ ڈالر آج کچھ ہوگا، کل 2 روپے کم ہو گیا، 2 روپے زیادہ ہوگا، اسی طرح وہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز بڑھتی ہے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، آلو بھی بڑھتا ہے، پیاز بھی بڑھتی ہے، دودھ بھی بڑھتا ہے، دہی بھی بڑھتا ہے، الٹیمیٹلی ہر چیز نے بڑھنا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فورم ہے، اچھا کام ہے، لیکن یہ اس طرح یہ کنفیوژن پھیلانا اور یہ اس طرح، یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔